السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم نے اب تک یہ سنا کہ کس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے پھر ایک بار اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس مصر روانہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی دربار یوسف میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے بھائی کا مطالبہ نہ کرتے ہوئے آپ سے غلہ دینے کی درخواست کی۔ اب آگے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے۔ انہوں نے کہا کیا سچ مچ آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب بھائیوں نے آ کر غلے کا مطالبہ کیا اور اشارے سے کہا کہ ہم پر رحم کریں، مقصد کچھ یہ بھی تھا کہ بنیامین کو چھوڑ دو، لیکن ظاہر طور پر یہ نہیں کہہ رہے تھے، تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وحی یا الہام کے ذریعے خبر کر دی کہ ان کو ان کے باپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہ اپنے ماجرا کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے خود ہی کلام کا آغاز کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے خود بھائیوں سے کہا وہ خط جو تمہیں باپ نے میرے لیے دیا ہے وہ مجھے دے دو۔ انہوں نے جب خط دیا جس میں تحریر تھا کہ ہمارا خاندان شروع ہی سے مصائب و آلام کی آزمائشوں سے گزر رہا ہے، میں اس دادا ابراہیم خلیل اللہ کا پوتا ہوں جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ میرا ایک پیارا بیٹا یوسف تھا جسے اس کے بھائی ساتھ لے گئے، لیکن واپس آ کر اس کی خون آلودہ قمیض پیش کر دی تھی کہ بھیڑیا اسے کھا گیا۔ رو رو کر میری آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ پھر اس کے دوسرے بھائی بنیامین کو غلہ لینے کے لیے یہ ساتھ لے گئے۔ چوری کے الزام میں تم نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ہمارے خاندان کا شیوا چوری کرنا نہیں، نہ ہی ہمارا خاندان چوری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم میرے بیٹے کو واپس کرو ورنہ میں تمہارے خلاف رب کے حضور دعا کروں گا۔ یہ خط پڑھتے ہی یوسف علیہ السلام پر زیادہ رقت طاری ہو گئی۔ جب یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں میں پھینک رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں القاء کیا تھا تم ضرور بھی ضرور ان کو ان معاملات کی خبر دو گے۔ اس وقت تو یوسف علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کیسے اور کس وقت کس حال میں بھائیوں کو بتاؤں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت آپ بچپن کی وجہ سے عاجز و ناتواں تھے اور بھائی بڑے قد آور، جسیم اور طاقتور تھے، لیکن آج یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر جلوہ گر تھے اور آپ کے بھائی بڑے ادب اور احترام سے آپ سے غلے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یوں کہیں کہ کل کے طاقتور آج سراپا عز بن کر بیٹھے تھے اور کل کا عاجز و ناتواں آج شاہی تخت کا مالک عظیم طاقتور ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کے رقت آمیز مناظر کو دیکھ کر اپنے باپ کی پریشان حالی اور رقت آمیز خط کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق کہ ایک دن تم کو اپنے بھائیوں کے کارناموں کی خبر دینی ہے، آج یوسف علیہ السلام ان الفاظ میں بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کلام شروع فرما رہے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب تم جاہل تھے کلام کی ابتدا ہی ایسے انداز سے کی کہ بھائیوں کو جب پتا چلے کہ میں یوسف ہوں تو وہ ڈرے نہیں، لہذا کہا یہ بس کچھ تم نے نادانی اور جہالت کی وجہ سے کیا تھا۔
اور نبی کبھی ان لوگوں کی کارروائیوں کا انتقام نہیں لیا کرتا جو انہوں نے بے علمی کی وجہ سے کیا ہو۔ جب آپ علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے آپ کے انداز کلام سے یا آپ کے مسکرانے کی وجہ سے دانتوں کی چمک کو پہچانتے ہوئے پوچھا، کیا آپ یوسف تو نہیں؟ آپ نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی میری ماں کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، یعنی امتحان لینے کے بعد ہمیں یہ منصب عطا کیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ ساتھ ساتھ بھائیوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی اور صبر والے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اشارہ تھا کہ اگر تم نے بھی تقوی حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ کا کرم تم پر بھی ہو جائے گا۔ بھائیوں کی معذرت اور آپ کا معاف فرمانا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اور بے شک اللہ نے ہم پر آپ کو فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جو ہی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں یوسف ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، تو جو شخص بھی گناہوں سے بچتا رہے اور لوگوں کی اذیت پر صبر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ سن کر آپ کے بھائیوں نے آپ کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اللہ نے آپ کو ہم پر علم، حوصلہ مندی، عقل، کمال، فضل، حسن اور بادشاہت میں فضیلت عطا کی۔ اور بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، بے شک ہم خطاوار تھے۔ اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہم نے آپ کو جو کنویں میں پھینکا تھا اور آپ کو بیچا تھا، گھر سے نکالا اور آپ کو والد سے دور کیا، یہ سب ہماری خطائیں ہیں۔ بھائیوں کی معذرت پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، یعنی نہ تم پر کوئی عار ہے اور نہ کچھ توبیخ، یعنی یہ اعلان آج سے میں ہمیشہ کے لیے کر رہا ہوں کہ کبھی میں تمہیں ماضی کے واقعات پر عار نہیں دلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ بھائیوں کے لیے دعا کر کے ان کے دل کو مزید تسلی دی کہ میں نے تو مکمل دل سے معاف کر دیا ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب بہت زیادہ نادم ہو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ تم تو ہمیں صبح اور شام اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے رہے، لیکن ہم نے آپ کے ساتھ جو کارگزاریاں کی، ہمیں تو ان سے بہت بڑی ندامت ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میرے بھائیوں تم نادم کیوں ہوتے ہو؟ مجھے تو تمہارے آنے سے بہت بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ میں مصر کا حکمران بھی بن گیا ہوں اور مصری لوگ میرے غلام بن کر آزاد ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ذہنوں میں یہ بات ضرور ہوگی کہ 20 درہم کا خریدا ہوا غلام مصر کا حاکم بن گیا ہے۔ لیکن آج ان کے سامنے یہ واضح ہو چکا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، میں ابراہیم علیہ السلام کا پر پوتا ہوں، کوئی غلام نہیں تھا۔ تقدیر اور رب کی طرف سے آزمائش کی وجہ سے غلامیت سے متصف ہوا۔ آج تمہارے آنے اور میرے ظاہر کرنے سے سب لوگوں کی نظروں میں مجھے عظمت ملی اور میری شرافت اور خاندان نبوت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میرا بول بالا ہوا۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کعبہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو کر قریش کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، جنہوں نے صحابہ اکرام پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے تھے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانیوں میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی، تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ تو سب قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا،
ہم آپ کے متعلق بھلائی کا گمان کرتے ہیں کیونکہ آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی ہمارے خاندان میں آپ کی رحمت اور آپ کا کرم مشہور و معروف ہے۔ آپ تو موروثی طور ہی پر کریم چلے آ رہے ہیں، ہمیں امید ہے آپ کبھی بھی ہم سے انتقام نہیں لیں گے۔ قریش کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہارے لیے وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ابو سفیان ایمان لانے کی غرض سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا تو یہ تلاوت کرنا، لا تسریبا علیکم اليوم، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور اس کی بھی جس نے تمہیں یہ سکھایا ہے۔ مصر سے قمیص کی روانگی اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سیدھی سوچ سے ہٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ قمیص کو آنکھوں پر ڈالنے سے باپ کی بینائی واپس آ جائے گی؟ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے وحی کے ذریعے معلوم ہوا، اگر وحی نہ ہوتی تو آپ کو اس کا پتہ نہ چلتا، کیونکہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ قمیص کون سی تھی؟ یہ عام قمیص تھی جو آپ نے زیب تن کر رکھی تھی، یا کہ وہ قمیص تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنائی گئی تھی اور جنت سے لائی گئی تھی؟ بعد میں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت آپ کے گلے میں بطور تعویذ اسے ڈالا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے فرمایا کہ یہ قمیض اپنے والد کی طرف بھیج دو تاکہ انہیں اس کے ذریعے نظر واپس مل جائے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام کے گھر کے افراد، جن میں مرد و عورتیں، بچے، یعنی آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد وغیرہ 72 یا 96 کے قریب تھے۔ مختلف اقوال ملتے ہیں۔ یہ تعداد بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ جب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو صرف جوان مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی، بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ جب مصر سے قمیض یعقوب علیہ السلام کے گھر لانے کے لیے نکالی گئی تو یعقوب علیہ السلام نے اس کی خوشبو سونگھ لی۔ آپ نے بیٹوں کے بغیر دوسرے اہل خانہ کو کہا، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم میری رائے کو ضعیف نہ سمجھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ گفتگو بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ موجود نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنی دور سے خوشبو کیسے سونگھ لی؟ اس کا جواب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی بعید نہیں، اور خصوصاً جب آپ کو قمیص سے اٹھنے والی جنت کی خوشبو آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ خوشبو اس جنتی قمیص کے بغیر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو اہل خانہ نے کہا، انہوں نے کہا، خدا کی قسم آپ اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں پھر آئیں تو آپ علیہ السلام نے کہا، میں نہیں کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حاضرین نے جو یہ کہا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ تم تو ابھی یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت ہی میں وارفتہ ہو، آپ ان کو بھی بھول نہیں سکتے اور نہ آپ کے دل سے وہ کبھی نکل سکتے ہیں،
حالانکہ وہ کب کے مر چکے ہیں۔ قمیض لانے والا اور خوشخبری دینے والا آپ کا بیٹا یہودا تھا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ بے شک میں ہی اپنے باپ کے پاس غم دلانے والی قمیض لے کر گیا تھا، یعنی آپ کو کنویں میں ڈال کر خون آلود قمیض میں نے ہی پیش کی تھی، اس لیے اب تم تمام مجھے اجازت دو کہ خوش کرنے والی قمیض بھی میں ہی ان کے پاس لے کر جاؤں۔ سب بھائیوں نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس قمیض لانے والے نے آپ کی آنکھوں پر قمیض کو ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کو قمیض دے دی گئی اور آپ نے خود ہی قمیض کو اپنی آنکھوں پر لگایا۔ انسانی فطرت کی یہ عادت جاری ہے کہ جب کسی چیز میں اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اس میں برکت پائی جاتی ہے تو وہ اسے اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ قمیض کو آنکھوں پر لگانے سے بینائی واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ آپ نے خوشخبری لانے والے شخص سے پوچھا، تم نے یوسف علیہ السلام کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو اس نے کہا، وہ تو مصر کے بادشاہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بادشاہت سے کیا غرض، یہ بتاؤ تم نے اسے کس دین پر چھوڑا؟ تو اس نے کہا، اسلام پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب نعمت کی تکمیل ہوئی کہ خوشخبری کامل حاصل ہو گئی۔ اب آپ نے تمام اہل خانہ کو اور آنے والے تمام بیٹوں کو کہا، جب میں نے تمہیں مصر بھیجا تھا اور تمہیں حکم دیا تھا کہ یوسف کو تلاش کرو، اور میں نے تمہیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے سے منع کیا تھا، تو میں نے اس وقت تمہیں کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی مجھے یہ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ بنیامین کے متعلق معلوم تھا کہ وہ مصر میں ہے، اور پھر یہ کہنا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اس میں بہت واضح اشارہ تھا کہ دونوں ایک جگہ ہی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم یہ سماعت کریں گے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔